اسی طرح تحریک انصاف کے باقی ورکرز، خواتین، ان پہ درجنوں مقدمات. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ فارم 47 کا جو ڈرامہ رچایا گیا، کیا برا ہوتا اگر آپ مان لیتے عوام نے جو فیصلہ. عالمی پائے کا لیڈر، بہت بڑا لیڈر عمران خان، اس کے ساتھ جو آپ سلوک کر چکے ہیں، آپ فلاپ ہو چکے ہیں. آپ نے ہر ہتھ کنڈا اپنایا لیکن لوگ نہیں مان رہے. لوگ قیدی نمبر 804. نیت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. عمران خان کی نیت اچھی تھی اور وہ ڈٹ گیا اور کس طرح سے اس کے ساتھ کھڑے ہونا شروع ہوئے. وہ ججز جنہوں نے ہمت کی، وہ ججز جنہوں نے لوٹنا ہے، آٹا اسکینڈل جیسے اسکینڈل بنانے ہیں، کسان سے گندم نہیں خرید، استعمال کیا تھا عوام نے. آپ مان لیتے تو شاید آپ کی کوئی ساکھ رہ جاتی، لیکن آپ عوام نے دیا ہے، اس کا احترام کیا جائے. اور نہ ہم دکھنے والے مزید بلوں کے ذریعے عوام کے اسکریو ٹائٹ کریں. آپ اپنی مراد ختم کریں. آپ کو جو میں طیبہ ابراہیم، پی ٹی آئی، عمران خان کی ایک ادنا سپاہی، اس عظیم لیڈر کی جس نے اس قوم کے درد کو محسوس کیا اور جس نے اپنی پارٹی کا نام تحریک انصاف رکھا تھا. اور آج میرا خیال ہے ہر شخص کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ تحریک انصاف کیوں رکھا تھا. میں آج دیکھتی ہوں کہ اتنا بڑا انسان، اس کو انصاف جس طرح لینا پڑ رہا ہے، جتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں، دو بڑھتے ہی جاتے ہیں، ایک ختم ہوتا ہے دوسرا. اسی طرح تحریک انصاف کے باقی ورکرز، خواتین، ان پہ درجنوں مقدمات. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب خان نے اس ملک کے لیے کیا نہیں کیا. بہتری کی طرف جا رہا تھا، جی ڈی پی آپ اچھے جا رہی تھی، گروتھ جو ہے. کووڈ میں پاکستان نے جو پرفارم کیا، دنیا نے اس کی مثالیں دی، تعریفیں کی. آپ کا جو عمران خان کا گرین ویژن ہے، پاکستان کو کلین اینڈ گرین، وہ جو پلانٹیشن کا ویژن دیا، میں کہتی ہوں وہ کتنے لیڈر آئے پاکستان میں جنہوں نے ایسا کوئی ویژن دیا ہو. پناہگاہیں، غریب کو محسوس کرنا کہ اس کو 2 وقت کی روٹی مل جائے تاکہ وہ جو مزدوری کرتا ہے وہ اپنے بال بچوں کو بھیج سکے، اسے سونے کی جگہ مل جائے. نہیں جی، ایسا کس نے اور سوچا تھا. ہیلتھ کارڈ، اوف اللہ، میں نے خود لوگوں کو دعائیں دیتے سنا ہے، جھولیاں اٹھا کے عمران خان کو، کہ علاج پہ جن کی لوگوں کے گھر تک بک جاتے تھے انہیں 8-10 لاکھ تک کے علاج کی سہولت دینا. یہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا. پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا. اتنی اچھی چلتی ہے. ٹیکسٹائل آپ کی برآمدات ٹاپ پہ تھی، اور کووڈ میں آپ کے جو جب دنیا بند ہو گئی تھی، آپ کی جو برآمدات ہیں وہ بڑھتی جا رہی تھی. لیکن چلتی ہوئی حکومت کو سب کچھ جو پاکستان کی بہتری میں جا رہا تھا، ایک دم رجیم چینج کیا گیا، مہنگائی کا شوشہ چھوڑا گیا. ایک مطلب اتنا اب مہنگائی نہیں ہے. اب آپ کی جی ڈی پی کہاں جا رہی ہے آپ کو پتہ ہے کیا؟ 2 بھی نہیں رہی. اب کیا حالات ہیں؟ کیا آپ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ کیوں 8 فروری کو جو انتخابات کرائے گئے، اس کے نتیجے میں جو آپ کی گورنمنٹ آئی ہے، فارم 47 کا جو ڈرامہ رچایا گیا، کیا برا ہوتا اگر آپ مان لیتے عوام نے جو فیصلہ کیا تھا، جو 8 فروری کو عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا، کیا ہوتا اگر آپ مان جاتے؟ کون سی قیامت آ جاتی؟ اس ملک کی بہتری ہوتی نا، وہ تو گوارا نہیں ہے. اس ملک کی بہتری آپ کو کیوں گوارا ہو؟ آپ نے کہا ہر ممکن طریقہ ہم اپنائیں گے، اور جو ووٹر نے جو اپنا حق استعمال کیا، جس کو اس نے چنا ہے اس کو اسمبلی میں ہم نے نہیں بھیجنے دینا. پہلے آر او کے دفاتر سے کاغذات جمع کراتے وقت سے آپ نے شروع کیا. کبھی کاغذات چھین کے بھاگ جاتے تھے، کبھی کیا کیا. پھر آپ نے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھین لیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ کوئی بینگن، کوئی کدو، کوئی ٹینڈا، کوئی کیا نشان الاٹ ہوئے. لیکن اتنا باشعور ووٹر، اس نے عمران خان سے وفا کا ثبوت دیا، اس لیے کہ اس لیڈر نے عوام کے لیے کیا تھا نا، اسے کچھ کر کے دکھایا تھا. 3 کینسر ہاسپٹلز بنائے جس نے یونیورسٹیاں بنانے کا سوچا. ایسا بندہ آپ کو برا لگتا تھا؟ اس کی حکومت بری لگتی تھی؟ آپ نے اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. پھر 9 مئی کے کیسز، 9 مئی میں عمران خان کہاں موجود تھے؟ ان کو تو پہلے ہی آپ نے پابند سلاسل کر لیا تھا. ان پہ کہاں سے کیسز بن سکتے ہیں؟ لیکن اس 9 مئی کے نتیجے سے سامنے آئے. آپ بالکل ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کریں، لیکن جو بے گناہ ہیں ان بے گناہوں کو کس بات کی سزا دے رہے ہیں آپ؟ وہ کس چیز کی سزا؟ وہ جو خواتین، وہ جو سنم جاوید، ایک کیس ختم نہیں ہوتا دوسرا ڈال دیا جاتا ہے، ادھر سے بھگا سرگودا سے ادھر اسلام آباد بھگا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ کو زیب دیتا ہے؟ یہ کس قسم کی حرکتیں ہیں؟ یہ آپ کیا بہادری کا ثبوت دے رہے ہیں؟ یہ ہماری روایات ہیں. خواتین کے ساتھ یہ مثالیں ملتی ہیں. بڑی شرم آتی ہے کہ دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی، دنیا ہمیں کس نظر سے دیکھ رہی ہوگی. انسانی حقوق کی جو پامالی کی گئی ہے 9 مئی کے واقعات کی آڑ میں، وہ شرمناک ہے. پھر ایک قومی کیا میں کہتی ہوں، عالمی پائے کا لیڈر، بہت بڑا لیڈر عمران خان، اس کے ساتھ جو آپ سلوک کر رہے ہیں وہ آپ کو زیب دیتا ہے. یہ کس قسم؟ اور وہ مرد کلندر جس طرح ڈٹا ہوا ہے، آفرین ہے، میں کہتی ہوں سلام اس کو، سلام اس ماں کو جو اس نے ایسا بیٹا پیدا کیا، کہ جس طرح سے وہ ڈٹا ہوا ہے. جیل میں آپ نے جس طرح کے ڈیتھ سیل میں اس کو رکھا ہوا ہے، اور اتنی گرمی میں، اور وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ چھوڑ کے باہر نہیں گیا کیونکہ اس کی جائیدادیں باہر نہیں ہیں، اس کا سب کچھ پاکستان میں ہے. اس کا کیا قصور تھا؟ اس نے عوام کی بہتری چاہیے، آپ کو گوارا نہیں تھی. کیوں؟ یہ ملک کیا غریب عوام کا نہیں ہے؟ یہ صرف اشرافیہ کا ہے. اور آج جو ایک ہمارے موجودہ حکومت کے موصوف نے ٹٹر کی ہے، میں تو ان کا نام بھی نہیں لوں گی، شرم آتی ہے. یا آپ نے پاکستان کی دشمنی میں کیا کچھ نہیں بول دیا. وہ اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کی بیک بون ہے،
جو پاکستان کا قابل فخر سرمایہ ہیں، آپ نے ان کے بارے میں کیا بکواس کی ہے؟ آپ نے کہا ہے کہ ہم ان کے بین کر دیں گے، آئی ڈی کارڈ بلاک کریں گے، ان کے پاسپورٹ وغیرہ بلاک کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ بوکھلا گئے ہیں. آپ کو نظر آ گیا ہے کہ آپ بری طرح سے ہار چکے ہیں، آپ فلاپ ہو چکے ہیں. آپ نے ہر ہتھ کنڈا اپنایا لیکن لوگ نہیں مان رہے. لوگ قیدی نمبر 804 کو ہی پیار کرتے ہیں، لوگ عمران خان کو ہی واپس وزیر اعظم لانا چاہتے ہیں. آپ اوورسیز کو دھمکیاں دے رہے ہیں. آپ پہ شرم آنی چاہیے. آپ بالکل بوکھلا چکے ہیں، آپ کے قدم اکھڑ چکے ہیں، آپ کی ہوا اکھڑ چکی ہے. یا وہ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلائے گا، یا وہ انہیں تعلیم دے گا، یا وہ مکان کا کرایہ دے گا. لیکن ان باتوں سے انہیں کیا مطلب؟ انہیں تو آنا ہے، لوٹنا ہے، آٹا اسکینڈل جیسے اسکینڈل بنانے ہیں، کسان سے گندم نہیں خریدنی ہے. انہیں تو بس مال بنانا ہے، اپنا سوچنا ہے، اور للے تللے عیاشیاں، اور اپنے آپ کو خود اور زیادہ مراعات دینی ہے، اور عوام جائے بھاڑ میں. ان کی بلا سے سارے کے سارے ملک چھوڑ کے. اتنے دکھ کے ساتھ مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنا برین ڈرین پاکستان سے ہوا ہے پچھلے یہ کچھ مہینوں میں. اتنا ہمارا یوتھ، اتنا ہمارا پڑھا لکھا بچہ باہر، اور ہر کوئی باہر بھاگنے کے ایسے جیسے یہ کون لوگ آ گئے چور اچکے، اور بس بھاگو یہاں سے. اور واقعی بات بھی صحیح ہے کہ آپ نے عوام کا پیسہ چوری کیا. آپ چوری کر کے پیسہ باہر لے کے گئے ہیں، اور وہ مرد کلندر، وہ اس نے ساری اپنی منی ٹریل دی ہے بنی گالا کے گھر کی، وہ باہر سے پیسہ پاکستان لایا ہے. آپ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور نہ ہی دماغ استعمال کرتے ہیں، نہ ہی آپ سوچتے ہیں. آپ اگر عوام کی امنگوں کا احترام کرتے، 8 فروری کے نتیجے کو، ووٹ کے حق جو استعمال کیا تھا عوام نے، آپ مان لیتے تو شاید آپ کی کوئی ساکھ رہ جاتی. لیکن آپ اب بالکل آپ نے اپنے اوپر کراس لگا لیا. آپ نے جو عوام کے ساتھ کیا ہے، اور جو آپ کر رہے ہیں ظلم پی ٹی آئی کے خاص طور پہ کارکنوں کے ساتھ، لوگ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. آپ کا تماشا بن رہا ہے، ہنس رہے ہیں لوگ آپ پہ. کس قدر بیوقوف ہیں آپ. کس طرح آپ نے یہ سب کچھ کیا، کس طرح آپ کا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ عورتوں پہ، خدیجہ شاہ پہ، صنم جاوید، طیبہ راجہ کو بالوں سے گھسیٹا آپ نے. اور کتنی خواتین، ہماری یاسمین راشد بزرگ، کتنی خواتین مزید جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں. اور یہاں ہم نے خود دیکھا کہ کس طرح سے آپ. افسوس، صد افسوس. ابھی بھی وقت ہے، اپنے ضمیر میں جھانکیں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، ضمیر کے مطابق فیصلے کریں، اور جو حق عوام نے جس کو دیا ہے ان کو واپس کریں. خان کا بھی ہمارا مطالبہ ہے، اور ہمارا بھی مطالبہ ہے کارکنوں کا، کہ جو مینڈیٹ عوام نے دیا ہے اس کا احترام کیا جائے. اور نہ ہم بکنے والے ہیں، نہ جھکنے والے. نہ ہمارا لیڈر بکنے والا تھا، اور کارکن لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کی آواز بنیں گے، اور وہ انشاءاللہ دوبارہ باہر آئیں گے. دوبارہ اس ملک کے عوام ان کو وزیر اعظم بنائیں گے، کیونکہ وہ سچا اور کھرا انسان ہے. وہ اپنے دل اور دماغ اور غریب کی سوچتا ہے، اور آپ اپنا سوچتے ہیں، آپ اپنا مفاد دیکھتے ہیں. آپ جھوٹ کی بنیاد پہ آئے ہیں. آپ کے پاؤں کے نیچے زمین نہیں ہے. فارم 47 یوں لرز رہے ہیں کہ کسی وقت بھی آپ کا دھرم تختہ ہو جائے گا. اور ہوگا کیوں نہ ہو. عوام کیا ایسے ہی ہار مان لے؟ نہیں مانے گی عوام پہ. جو آپ نے ظلم کیا نا، جو مہنگائی کے بم برسائے ہیں، اس بندے نے آ کے آئی پی پیز کے ساتھ دوبارہ سے بات چیت کی تھی، اور وہ جو ڈالر میں پیمنٹ ہو رہی تھی اس کو ختم کروایا تھا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مزید بلوں کے ذریعے عوام کے اسٹیو ٹائٹ کریں. آپ اپنی مراد ختم کریں نا. آپ کو جو ٹکٹس ملتے ہیں، آپ کی فیملیز کے ٹکٹس ملتے ہیں، اور جو بے شمار مراحت ملتی ہیں، سارے کیسز یوں معاف ہوئے. اور یہ خان صاحب پہ جو گھٹیا ترین کیس، عدت کیس آپ نے بنایا ہے، قوم کی ہر ماں بہن بیٹی کا شرم سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے. جو آپ نے گھٹیا ترین عدت کیس بنایا، اس سے زیادہ آپ گر نہیں سکتے تھے. کوئی ہوتا ہے نا، کوئی لمٹ ہوتی ہے کسی کی، نہیں، آپ نے ہر لمٹ کراس کر لی. اتنی شرمناک اس پہ جرا، اور وہ سننے کی تاب. اور میں کہتی ہوں کہ پھر وہی بات ہے کہ جس طرح سے ان کیسز کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ میں وہ بیان بھی نہیں کر سکتی جو آپ نے اتنی گھٹیا اس کیس. اور وہ خاوت مانی کا شرم آنی چاہیے تجھے. تو وہی ہے نا جس نے ٹی وی پہ آ کے اپنی سابقہ اہلیہ کی عزت و حرمت کی گواہی دی تھی، اور تم نے عمران خان کی بھی گواہی دی تھی، اپنی بیوی کی پاک بازی کی قسمیں کھائی تھی. اب آخرت بھول گئی ہے کیا؟ شرم آنی چاہیے آپ کو. آپ کی بیٹیاں قرآن اٹھا کے گواہی دے رہی ہیں کہ ماں کی عدت ہو چکی تھی. اور ایک عورت سے زیادہ اور کس کی گواہی اہم ہو سکتی ہے؟ اسلامی نظریاتی کونسل سے پوچھ لیں، آپ کسی بھی بڑے پائے عالم لیڈر سے پوچھ لیں جو دین میں فقہ کی سمجھ رکھتے ہوں. ایک عورت سے زیادہ اور کون گواہی دے سکتا ہے کہ اس کی عدت کب پوری ہوئی اور کب نہیں؟ تو میں کہتی ہوں لعنت ہو آپ پہ، ایسے کیسز بنائے آپ نے. القادر یونیورسٹی اس میں کچھ بھی نہیں ہے. سلام عمران خان، سلام بشا بی بی، جو آپ ڈٹے ہوئے ہیں، جو آپ نے مقابلہ کیا ہے ہر قسم کے الزامات کا، ہر قسم کے گھٹیا مقدموں کا، اور اللہ پاک آپ کو سرخرو کیے جا رہا ہے ہر مقدمے سے. آپ نے کبھی جتنا بھی 97 سے اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی بھی جو عمران خان نے کوئی ایسی سیاست کی ہو جس میں انہوں نے کوئی ترغیب دی ہو کسی قسم کی لڑائی جھگڑے کی، ہرگز نہیں. ہمیشہ پرامن سیاست کی ہے. ہم ان کو سلام کرتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے سیاست، صاف ستھری سیاست کی ہے، اور اس کے باوجود اتنے مقدموں کا سامنا کیا. نہ صرف سامنا کیا، پیشیاں بھگتی، عدالتوں کا احترام کیا، اور فیصلہ کیا کہ ہم کیس لڑیں گے، اور حق سچ کی فتح ہوگی، اور اللہ کی مدد آتی ہے. اور اللہ کی مدد تب بھی آئی تھی جب ابرہہ اپنے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کعبہ پر حملہ کرنے آ گیا تھا، تو اللہ نے ابابیلوں کے ذریعے سے اسے شکست دی تھی. اللہ کی مدد اب بھی آ رہی ہے اور آتی رہے گی.
خان ڈٹا رہے گا، قوم اس کے پیچھے کھڑی ہے اور تم سب بھاگنے کی تیاری کرو، شاباش، لپیٹو اپنا بوریا بسترا، عوام نے بہت دیکھ لیا، اب نہیں چاہتے ہم آپ کو دیکھنا، عوام آپ کو نہیں، آپ گراؤنڈ پہ آئیں، ذرا آپ گراس روٹ لیول پہ آئیں، لوگوں سے بات کریں، ذرا باہر آئیں، عطا طاہر صاحب، ذرا کسی مارکیٹ میں آئیں، کسی بازار میں آئیں، کسی سے پوچھیں کہ آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے، پھر آپ کو پتہ لگے گا آپ کی حکومت کیسی ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے پر امید ہوں، اور مجھے فخر ہے عمران خان ڈٹا ہوا ہے، مجھے فخر ہے ان کی اہلیہ پہ، مجھے فخر ہے اپنے پی ٹی آئی کے کارکنوں پہ، پی ٹی آئی کے لیڈران پہ، میں ان سب کو سلام پیش کرتی ہوں جو ڈٹے رہے اور ڈٹے ہوئے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔